the terrorism red lights are blinking again اور ہمیں پاکستان اور افغان طالبان کی ضرورت ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں ہم نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی اور دنیا پر ان کی واپسی کے اثرات پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات، اور اس میں ایک بڑا مومنٹ آیا جب ان کے ایک سینئر جنرل نے پاکستان کا وزٹ کیا اور سبھی چیفز کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، نیول چیف، ایئر چیف، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جنرل اسٹاف، اور اس میں انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو کسی بھی بیرونی مداخلت سے پاک رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ تو ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف ہے، امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کے، امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا تو وہ نمائندہ ہی نہیں، ہی از دا فرسٹ پریزیڈنٹ آفٹر جان ایف کینیڈی جو امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ تو وہ ٹرمپ ایک مختلف قسم کا بندہ ہے، وہ فائل ورک نہیں دیکھتا، وہ نہیں دیکھتا کہ پینٹاگون سے فوج کے کیا تعلقات ہیں یا فلانا کیا ہے، وہ اپنے انسٹنکٹ اور ٹویٹ اور ٹیلی فون کال سے کام کرتا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے مابین سیز فائر کے نافذ العمل ہونے کا دن ہے، کل 20 جنوری 2025 ہوگا اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھا کر وائٹ ہاؤس پر براجمان ہوں۔ اب وہ کہاں باتیں جو ہیں کہاں سے کہاں چل جا رہی ہیں، جی باتیں بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ اب ملٹری کوآپریشن بٹوین بنگلہ دیش اینڈ پاکستان اس کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، ایکسپورٹس امپورٹس کی باتیں شروع ہو گئی، ہاں یہ ابھی ٹریڈ کی باتیں شروع ہو گئی، ٹریڈ ڈیلیگیشن ہو کے آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں دس از اے میجر بریک تھرو اینڈ اٹس اے میجر سیٹ بیک فار انڈیا، جس کے اوپر انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ نیتن یاہو کو اس نے وارننگ دی کہ لک ہیئر، میرے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے سیز فائر کر لو۔ یہ سیز فائر کی ڈیل تو تیار تھی، نیتن یاہو جیسے بدماش کو اس نے لگام لگا دی ہے نا۔ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی کے ساتھ نہ صرف دنیا کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے بلکہ ورلڈ آرڈر بھی تبدیلی کے قریب ہے۔ مغربی ممالک امریکہ سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کی پالیسیوں کی بدولت ایک طرف امریکہ کے کینیڈا کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پیدا ہو رہا ہے اور دوسری طرف گرین لینڈ پر ٹرمپ کی سوچ پر یورپی ممالک بھی امریکہ کے زون آف انفلوئنس سے باہر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی معاملہ طے ہوتے ہیں تو پاکستان میں امن استحکام آئے گا، اٹ ول بی گڈ فار پاکستان، اٹ ول بی گڈ فار امریکہ آلسو۔ وہاں سے کیا کوئی سیاسی ڈیلیگیشن آئی ہے؟ پولیٹیکل تو نہیں ابھی تک، ٹریڈ اینڈ ملٹری۔ تو ٹریڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیلیگیشن نہیں تو پولیٹیکل، ہاں انڈر پولیٹیکل انفلوئنس آبویسلی۔ ہاں تو کون سی کوئی ٹریڈ ڈیلیگیشن آئی ہے؟ یہاں سے گئے ہیں وہاں، یہاں سے ہاں جی، وہاں سے تو نہیں آئے؟ نہیں۔ وہاں سے کون آیا؟ ملٹری ان کے سیکنڈ ان۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جبکہ نیتن یاہو کی کابینہ کے کئی ارکان جنگ بندی کے معاہدے سے ناراض اور اپنے عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے اپنی معیشت کی بہتری سب سے بڑا چیلنج ہے اور اسی چیلنج کو اہم گردانتے ہوئے نو منتخب صدر غیر ضروری جنگوں سے دور ہونے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سنتی ہوں کہ پہلی مرتبہ ہسٹری میں پاکستان ریلیونس بورڈ میں سب سے نیچے ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ روس یوکرین جنگ بھی اب مذاکراتی ٹیبل پر زیر بحث آئے گی، جبکہ حماس نے اسرائیل کے ساتھ سیز فائر معاہدے کو بھی نو منتخب صدر ٹرمپ کی کامیابی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ کی بدولت معاہدہ ممکن ہو سکا ہے۔ ان کا جو نیا اسٹیلتھ جیٹ ہے، تو دس از بگ نیوز اینڈ انڈیا مسٹ بی ویری وریڈ اینڈ ویری اپسیٹ کہ یار یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ یہ اسمال آرمز۔ معیشت کی بہتری کے لیے واشنگٹن چین اور روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے بھی کوشاں ہے، جبکہ ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ کو بھی غیر ضروری قرار دے کر اس کی ذمہ داری صدر جو بائیڈن پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی امریکہ کے بارڈرز پر میزائل لگانے کی کوشش کرتا تو ہم بھی جنگ کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ بونے ہیں تو ہمارا ملک بھی غیر اہم ہے۔ آپ ماریہ صاحب اب نقشہ دیکھ لیں، پاکستان کے ساتھ ہے چین، ایران، افغانستان، انڈیا، رشیا۔ These are 70% of issues on ٹرمپس فورن پالیسی، اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ پاکستان۔ ٹرمپ کی چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو اس بات کی شاہد ہے کہ امریکہ حالات کی بہتری چاہتا ہے اور نو منتخب امریکی عہدیدار جانتے ہیں کہ اگر امریکی پالیسیوں کو تبدیل نہ کیا گیا تو بہت جلد امریکہ دیوالیہ ہونے کے ساتھ چین کے زیر عتاب آ جائے گا۔ نو دس از اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی، جس کی ٹریننگ بھی ساری پاکستان کرے گا جی۔ اور یاد رکھیے ایک بات کو، جو ملک آپ جب امریکہ جاتے ہیں ان کے جیٹس لینے کے لیے تو آپ کی ٹریننگ امریکن کراتے ہیں جی۔ تو صرف ٹریننگ نہیں ہوتی، اس میں انڈوکٹرینیشن بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک
एक कॉमराडरी भी बन जाती है। अजीब बात तो उस हवाले से वो तो डीप स्टेट के खिलाफ है, अमेरिका की डीप स्टेट के, अमेरिका की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का तो वो नुमाइंदा ही नहीं। ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं। कि इस वक्त नौमुंतखब प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका को गैर ज़रूरी जंगों से बाहर निकलना है और उनकी प्रायोरिटी जो है वो अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना है।